دو بھائی اور گائے کا بٹوارا۔ ایک گاؤں تھا جہاں ہر طرف ہریالی، کھیتوں کی خوشبو اور لوگوں کی سادگی دیکھی جا سکتی تھی۔ لیکن گاؤں کی یہ خوبصورتی اکثر چھوٹے بڑے جھگڑوں میں چھپ جاتی تھی۔ یہی حال دو بھائیوں علی اور احمد کا تھا، جن کے درمیان ایک گائے کی وجہ سے اختلاف پیدا ہو گیا۔ یہ گائے ان کے والد کی نشانی تھی، جو اپنی محنت اور خلوص کے لیے مشہور تھے۔ ان کے انتقال کے بعد علی اور احمد کے بیچ یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ گائے کس کے پاس رہے۔ علی، جو بڑا بھائی تھا، کہتا گائے میری ہے، کیونکہ میں بڑے بھائی کی حیثیت سے سب کا خیال رکھتا ہوں۔ احمد، جو چھوٹا اور زیادہ چالاک تھا، کہتا میں نے ہمیشہ گائے کو چارہ دیا ہے، اس لیے یہ میری ہونی چاہیے۔ یہ تنازع گاؤں بھر میں چرچا بن گیا۔ گاؤں کے لوگ، جو اکثر چھوٹے چھوٹے مسائل پر بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، اس مسئلے کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنے لگے۔ کوئی علی کی حمایت کرتا تو کوئی احمد کی۔ گاؤں کے بزرگ، جنہیں لوگ مسائل حل کرنے کے لیے بلاتے تھے، نے دونوں بھائیوں کو بلوایا۔ عجیب حل۔ بزرگ نے کہا گائے کو بیچ کر پیسے بانٹ لو، لیکن علی اور احمد دونوں نے انکار کر دیا۔ پھر بزرگ نے ایک عجیب فیصلہ سنایا۔ گائے کے اگلے حصے کا مالک احمد ہوگا اور پچھلے حصے کا مالک علی۔ یہ سن کر دونوں بھائی حیران رہ گئے، لیکن بزرگ کی بات مان لی۔ اب احمد گائے کو چارہ کھلاتا، لیکن دودھ نکالنے کا حق علی کو تھا۔ کچھ دنوں تک یہ چلتا رہا، لیکن پھر گائے بیمار ہو گئی۔ احمد کہنے لگا یہ تمہاری غلطی ہے، تم نے دودھ نکالنے میں گائے کو تھکا دیا۔ علی بولا نہیں، تم نے صحیح چارہ نہیں دیا، اس لیے گائے بیمار ہوئی۔ دونوں بھائی ایک بار پھر لڑنے لگے۔ گاؤں کے لوگ یہ تماشا دیکھ کر ہنسنے لگے، کیونکہ یہ مسئلہ ان کی بے وقوفی کو ظاہر کر رہا تھا۔ ایک دن گائے نے دودھ دینا بند کر دیا۔ علی اور احمد کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ بزرگ کے پاس گئے۔ بزرگ مسکرائے اور کہا دیکھو، گائے کو تم دونوں کی ضرورت ہے اور تم دونوں کو ایک دوسرے کی۔ اگر تم دونوں مل کر گائے کی دیکھ بھال کرو گے تو سب کچھ بہتر ہو جائے گا۔ دونوں بھائیوں نے صلح کر لی اور مل جل کر گائے کی دیکھ بھال شروع کر دی۔ گاؤں والوں نے بھی اس واقعے سے سبق لیا کہ اتحاد میں برکت ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اختلافات کو ختم کرنے کا واحد راستہ اتحاد، محبت اور سمجھداری ہے۔